بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں جو عمل آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، یہ عمل بہت ہی مجرب ہے۔ بس آپ نے اس عمل کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالی ضرور بیٹا عطا فرمائیں گے۔ آپ نے اس عمل کو پورے یقین اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے، اس کو ذہن نشین کر لیجئے۔ جس بھائی کو اولاد نہ ہوتی ہو تو اس کو چاہیے الواحد الاحد۔ آپ نے اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ جس میرے بھائی کو، جس میری بہن کو اولاد چاہیے، جس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، تو آپ نے الواحد الاحد اس کو آپ نے کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی آپ کو صاحب اولاد کرے گا۔ جو میاں بیوی اولاد کی نعمت سے محروم ہو اور ڈاکٹر، حکیم و طبیب علاج سے عاجز آ چکے ہوں، تو ان کو چاہیے کہ وہ خالق دو جہان کی شان و عظمت پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے انتہائی توکل اور یقین کامل کے ساتھ روزانہ صبح و شام بوقت نماز فجر اور بعد نماز مغرب 21 مرتبہ اس آیت مبارکہ کا وظیفہ کریں اور خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالی سے اولاد صالح پیدا ہونے کی دعا کریں۔ یاد رکھیے کہ اس عمل مبارک سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہرگز نہ بھولیے۔ انشاءاللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ وہ قرآنی عمل مبارک یہ ہے جو کہ قرآن حکیم کے پارہ نمبر 21 سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 اور 9 میں ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالة من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ وہ ذات جس نے جو چیز بنائی موزوں ترین بنائی اور انسان آدم علیہ السلام کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے نچوڑ مادہ حیات سے پیدا کی، پھر اس نسل کے اعضاء کو متناسب بنایا، اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے۔ اس کے باوجود تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ منشا یعنی مراد پوری ہونے کے بعد صدقہ خیرات کریں، لازمی کریں، اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے، ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔